اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ اپنے اصل موضوع پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو وہی نارمل گزارش آپ لوگوں سے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آگے دوستوں سے شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کریں، جزاک اللہ۔ اور باقی ایک تجربے کی بات، لکھی پڑھی بات جو دانا لوگوں نے کہی ہے، بلکہ میں آگے چل کے تھوڑا سا بتاؤں گا کہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی دفتر ہو، کوئی ملک ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، وہ اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب اس کا سربراہ ایک ہو، جس کو انگلش میں کہتے ہیں یونٹی آف کمانڈ، کہ ایک بندہ ہو جس نے آپ کو آرڈر دینا ہے، اس کے بعد باقی لوگوں نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہاں، ایک بندے کی سوچ ایک بندے کی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ مشاورت سے کیا جائے، مشاورت سے فیصلہ کر کے۔ اب مشاورت کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 10 بندے ہیں لیٹ سپوز مشاورت کرنے والے، ان میں سے 6 کی رائے مختلف ہے، 2 کی رائے اور مختلف ہے، 1 کی رائے بالکل ہی مختلف ہے، تو ساری رائے تو اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فیصلہ کرنا اس سربراہ کا کام ہے کہ کس رائے کو زیادہ اہمیت دینی ہے۔ تو اس کی طرف سے جب ایک فیصلہ اس نے فائنل کر دیا تو باقی لوگوں کا کام ہے کہ اس کو فالو کیا جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو قرآن پاک میں کثیر تعداد میں اختلاف پاتے، یہ نظام کائنات نہیں چل سکتا تھا، برباد ہو جاتا۔ تو یونٹی آف کمانڈ کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس کا ہم پچھلے 1 سال سے خصوصی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بڑا فقدان ہے۔ جو بندہ بھی عمران خان صاحب کو جیل سے مل کے آتا ہے وہ اپنے آپ کو لیڈر تصور کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ دوسرے کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ یہی حال شیر افضل مروت صاحب کا ہوا کہ وہ یقیناً انہوں نے بہت محنت کی، الیکشن سے پہلے بہت محنت کی، انہوں نے اس کی بہت قربانی ہے کہ انہوں نے 144 تک کی وائلیشن کی پارٹی کے لیے، کرنی نہیں چاہیے تھی لیکن انہوں نے کی۔ قانون کا احترام تو کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے پارٹی کی خاطر یہ بھی اپنا جرم انہوں نے سرزد کیا۔ لیکن اس کا الٹیمیٹلی جو نقصان یہ ہوا کہ شیر افضل مروت صاحب نے ضرورت سے زیادہ اپنی قیادت کے اوپر اور دوسرے قائدین کے اوپر ضرورت سے زیادہ تنقید کرنی شروع کر دی۔ تو اس کا وہی ہوا جو نارمل ہوتا ہے کہ باقی لوگ چونکہ زیادہ تھے، شیر افضل مروت صاحب اکیلے تھے، اور فواد چودھری صاحب کی بھی اس کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ تو آج باقاعدہ طور پر، باضابطہ طور پہ فردوس شمیم نقوی صاحب نے یہ پریس کو خبر دی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں، ایک فردوس شمیم نقوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کے خلاف یہ جو ڈیسیژن ہے وہ اس بنا پہ لیا گیا ہے کہ ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا تھا، جس کا جواب انہوں نے پارٹی کو نہیں جمع کرایا، جو کہ ان کو جمع کروانا چاہیے تھا۔ تو ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے شیر افضل مروت صاحب کو پی ٹی آئی نے پارٹی سے نکال دیا ہے۔ اور فردوس شمیم نقوی صاحب مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکالنے کا جو فیصلہ ہے یہ بانی چیئرمین کی منظوری سے ہوا ہے۔ تو جیسے ہی یہ خبر چلتی ہے میڈیا کے اوپر، نیشنل میڈیا کے اوپر، اور پھر آ جاتے ہیں گوہر ایوب صاحب، تو گوہر ایوب صاحب یکسر اس کو مسترد کرتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں کہ ابھی تک شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نہیں نکالا گیا، یہ خبر جھوٹی ہے۔ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ پارٹی کا چیئرمین ہوں، میں نے شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکالنے کی منظوری نہیں دی۔
اچھا یہ تو گوہر ایوب صاحب نے کہہ دیا، اور پھر ایک اور بیرسٹر ہیں، وکیل ہیں، نعیم حیدر پنجوتھا صاحب، تو وہ اپنا بیان لے کے آتے ہیں میڈیا میں، تو وہ فردوس شمیم نقوی صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی خبر کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پارٹی چیئرمین ہیں، پارٹی چیئرمین گوہر ایوب صاحب، وہ یکسر لا تعلق ہیں پارٹی کے معاملات سے۔ وہ میں اس بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ نعیم حیدر پنجوتھا صاحب کا جب بیان چلتا ہے، فردوس شمیم نقوی صاحب کا بھی چلتا ہے، تو پھر ساتھ ہی 2-3 منٹ کے بعد نیشنل میڈیا کے اوپر شیر افضل مروت صاحب کا بیان آتا ہے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا موقف بانی چیئرمین سے مل کر ان کے سامنے پیش کروں گا، اور باقی پارٹی کے رہنماؤں سے گزارش ہے کہ میرے متعلق بیان بازی سے گریز کریں۔ تو شیر افضل مروت صاحب کے اس بیان سے فردوس شمیم نقوی صاحب اور نعیم حیدر پنجوتھا صاحب کی جو بات ہے اس کی توثیق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تصدیق اس کی ہوتی نظر آتی ہے، جبکہ گوہر ایوب صاحب اگر پارٹی چیئرمین ہیں تو ان کو ان معاملات کا زیادہ پتہ ہونا چاہیے اور ان کو زیادہ انوالو ہونا چاہیے، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ پارٹی چیئرمین کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ اب نوٹیفیکیشن پریس میں جا رہا ہے اور پارٹی چیئرمین کو پتہ ہی نہیں، تو یہ یقیناً پی ٹی آئی کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کے سوچنے کی بات ہے کہ اس طرح پارٹی کا نظم جو ہے وہ خراب ہوگا۔ تو سربراہ پارٹی چیئرمین ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔